नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको नादेली का वजीफ़ा और नादेली के रूहानी फ़ायदे व फ़ज़ाइल बताएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो इल्मी तबार पर दिल थाम कर और हौसले के साथ देखने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दुआए नादेली के वो रूहानी फ़ायदे फ़ज़ाइल बताएंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फ़र्द या किताब में देखे या सुने ना हो। इसलिए तमाम तर हुब्बे अली रखने वालों से तवज्जो की भरपूर गुजारिश की जाती है। नाज़रीन, हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ रब्बे जलील के बबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और अजीम तरीन रहमत वाला है। नाज़रीन, हमारे यहाँ अक्सर लोगों का ख्याल है कि दुआए नादेली पढ़ना शिरक है, तो आज की वीडियो खास तौर पर ऐसे अफराद के लिए ही हम सिलसिला की तरफ से पब्लिश कर रहे हैं ताकि इनके अकायद को दुरुस्त किया जा सके। नाज़रीन, दुआए नादेली का ज़हूर मदान खैबर में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ और दुआए नादेली का ज़हूर इसके शान नज़ूल के आइन मुताबिक है। इस मकाम पर नाज़रीन, नादेली की वजाहत के लिए हम आप पर एक बात अयां करते चलें कि अल्लाह तबारक व तआला का एक सफ़ात इसम अली है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का भी एक सफ़ात इसम अली है और मौला अली का ज़ाती इसम करीम अली है। तो इस बात को जहन में रखते हुए जब हम दुआए नादेली पढ़ते हैं तो दर हकीकत तब हम अल्लाह ही की ज़ात से मदद मांग रहे होते हैं, अल्लाह ही की सफ़ात को वसीला बनाते हुए। लफ्ज बड़ा गौर तलब है, अल्लाह ही की सफ़ात को वसीला बनाते हुए। जिस तरह से नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात मुबारका में रहमतुल लिल आलमीन होना शामिल है, तो जब हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हम पर अपनी रहमत कर, तो दर हकीकत तब हम अल्लाह की ज़ात से मोहम्मद वाले मोहम्मद का कुर्ब मांग रहे होते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका रहमतुल लिल आलमीन है और आपकी आले मुबारका भी रहमतुल लिल आलमीन ही है। इस ज़मान में नाज़रीन हम आपको बेशुमार हदीस मुबारका का हवाला दे सकते हैं। वो बात अलग है कि आपका शऊर और इल्म इन बातों को मानता है या इनकी नफी करता है। किस्सा मुख्तसरन नाज़रीन ये है कि मौला कायनात अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफ्त है, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त मुबारका रहमतुल लिल आलमीन है, और यही वो अल्लाह के दो ज़ाहरी हाथ हैं जिनको हम यदउल खैर कहते हैं। नाज़रीन, इंसान का ईमान दर हकीकत बहुत सारी चीजों का मजमूआ खास होता है। एक तो ऐसे लोग जो कि ईमान ले आए और एक ऐसे लोग जिन्होंने अल्लाह की आयतों से इनकार किया। बिल्कुल इसी तरह दीन इस्लाम में ईमान की शर्त पर तीन तरह के लोग होते हैं, एक तो ईमान वाले, दूसरा कुफर करने वाले और तीसरा मुनाफिक लोग। और दीन इस्लाम में चौथे तरह के लोगों का भी कॉन्सेप्ट मौजूद है जिनका किसी मजहब से कोई तल्लक नहीं होता। ये तमाम हवाले नाज़रीन दुआए नादेली की वजाहत के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए दुआए नादेली की हकीकत और इसके नजरियात को जानने के लिए उन रवायात और हदीस मुबारका को भी जानना बेहद जरूरी है, जिसमें प्यारे आका सरवर कुनैन खातमुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका फरमाती हैं कि अली का जिक्र करना इबादत है, और गदीर के मुकाम पर हजरत अली को मौला कहा गया और मजीद फरमाया गया कि अली की निस्बत मुझसे बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से मूसा की हारून से। इसलिए अगर खैबर के मैदान में दुआए नादेली का ज़हूर होता है तो इसको पढ़ना हरगिज शिरक तसव्वुर नहीं किया जाएगा, क्योंकि दुआए नादेली और अली का जिक्र करना भी इबादत है। खैर नाज़रीन, ये तमाम हवाले अहले इल्म और अहले शऊर के लिए हैं, बाकी तमाम अफराद इस वीडियो को स्किप भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम हवालों के बाद नाज़रीन हम वीडियो के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको दुआए नादेली के वजीफा की मुकम्मल तफसील वजाहत के साथ बताते हैं।
ناظرین، دعائے نادیلی کا وظیفہ آپ ہر قسم کی جائز حاجت اور جائز مقصد کی تکمیل کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس زمن میں اہل علم اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ دعائے نادیلی کے وظیفہ کی برکت سے آپ تمام زندگی، ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری بندش، شادی کی بندش، رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، علم کی بندش، اٹھرا، فوبیا، ہسٹیریا، سفلی علم، کالا جادو، نظر بد، حاسد کی بری نظر، دشمن کے خوف اور ہر قسم کی روحانی اور دنیاوی بیماریوں سے حتمی اور یقینی نجات اسی وظیفہ کامل سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انہی فوائد و فضائل کے ساتھ ہم ویڈیو کے تیسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو دعائے نادیلی کے وظیفہ کی ترتیب بتائیں گے۔ ناظرین، اوپر بیان کردہ حاجات میں سے اگر آپ کسی بھی حاجت کا شکار ہیں اور آپ کے معاملات دائرہ حدود یعنی دائرہ شریعت کے اندر ہیں تو بے شک دعائے نادیلی کے وظیفہ سے آپ چند دن میں ہی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک لفظ دائرہ حدود اور دائرہ شریعت بیان کیا گیا ہے۔ اکثر لوگ ہی ان الفاظ میں لا علم ہو کر وظائف میں فیض حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں، اس لیے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں آپ کو ان الفاظ سے آگاہی دیں گے اور وظائف میں کامیابی کی شرطیں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، دعائے نادیلی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو ناظرین آپ نے اوپر بیان کردہ کسی بھی جائز حاجت کی نیت سے ادا کر لینا ہے۔ ان نوافل کو محبت اور یقین کامل سے ادا کرنے کے بعد آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ ناظرین کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کی بیسیکلی بنیاد ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کم یا زیادہ کی شرط پر صاحب ضرورت کو صدقہ لازمی تقسیم کر دینا ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین حصول حاجت کے لیے بڑا اہم اور خاص تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اس مقام پر تمام تر مومنین سے توجہ کی بھی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت نارمل یعنی ضعیف ہے، تب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے 71 بار دعائے نادیلی صغیر کی تلاوت دل سے کر لینی ہے، اور آخر میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت پھر سے کر لینی ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت مشکل یا سخت ہے اور آپ کو اس مشکل سے نجات کا کوئی رستہ نہیں مل رہا، تب آپ نے دعائے نادیلی کا عمل کرنا ہے، جس کی مکمل وضاحت اب ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، دعائے نادیلی کا عمل کرنے کے لیے آپ نے صدقہ اور نوافل کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی یا روحانی احسار شہادت کی انگلی کے ساتھ لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو کے ساتھ لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 111 مرتبہ دعائے نادیلی صغیر کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ جب کوئی فرد اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے دعائے نادیلی صغیر کی تلاوت دل سے کرتا ہے تو اس وقت اس فرد کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر لیا جاتا ہے، اور اس حاضری کے دوران جب فرد دعائے نادیلی پڑھتا ہے یعنی کہ اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے جو کہ ایک کامل ایمان کی شرط ہے، تب اللہ کی ذات مبارکہ فرد کو اس کے کامل ایمان کے بدلے اس کو ہر وہ چیز عنایت فرما دیتے ہیں جو اس وقت اس فرد کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اس لیے ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ دعائے نادیلی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ کی توجہ خاص کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ توجہ خاص کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت خاص بھی آپ پر ضرور ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو دعائے نادیلی کی حقیقت اور دعائے نادیلی کے وظیفہ کی مکمل تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو دائرہ حدود کی وضاحت دیں گے اور مزید آپ کو نقش نادیلی کی برکات بھی بتائیں گے۔ ناظرین، دائرہ حدود اور دائرہ شریعت سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ دونوں کے معاملات ایک لمٹ سے باہر ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کو دعائے نادیلی کے وظیفہ سے فیض حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ روحانیت ہمیشہ سے ہی شریعت کی ہی تابع رہی ہے۔ یہ مثال ناظرین آپ کی وضاحت کے لیے ہے۔ اس سے مراد ناظرین یہ بھی ہے کہ آپ کسی دنیاوی یا روحانی معاملے کا شکار ہیں تو آپ کے معاملات ایک حد سے آگے ہیں یا معین کردہ وقت سے آگے نکل چکے ہیں،
تب آپ نے نقش نادیلی کا عمل کرنا ہے۔ نقش نادیلی ناظرین علم روحانیت میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نقش مبارک کا فیض ناظرین ہر معاملہ میں بجلی کی کڑک کی طرح ہوتا ہے۔ ناظرین وظیفہ نادیلی اور نقش نادیلی کا فیض ایک جیسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دعائے نادیلی کا وظیفہ ناظرین دائرہ حدود میں رہتے ہوئے فیض دیتا ہے، اور نقش نادیلی دائرہ حدود سے باہر والے معاملات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مقام پر ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش نادیلی لکھنے کا مکمل طریقہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو لنک کو کلک کرتے ہوئے نقش نادیلی بآسانی حصول حاجت کے لیے تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ نقش مبارک ناظرین آپ خود تحریر کریں، انشاءاللہ آل محمد کے صدقہ آپ کو بھی جلد فیض نصیب ہوگا۔ اور اگر آپ کو نقش نادیلی لکھنے میں کسی بھی قسم کی مشکل یا دشواری کا سامنا ہو تو اس معاملہ میں آپ سلسلہ کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دعائے نادیلی کی حقیقت، نادیلی کا وظیفہ اور نقش نادیلی کی مکمل معلومات تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ آپ حسب سہولت کوئی بھی روحانی عمل اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہماری علمی کاوش پسند آئے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول علم کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔